عمران نے کہا، چلو چل کے وہ کوٹھری دیکھتے ہیں۔ چنانچہ سیما ان لوگوں کو لے کر کوٹھری میں پہنچی۔ یہ دیکھو عمران، سیما نے کہا، کوٹھری اتنی پرانی اور جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے مگر کنڈی کس قدر نہیں ہے۔ شاباش سیما، تم تو خاصی عقل مند ہو، آصف نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ مگر عمران نے کہا، ایک بات یہ بھی تو سوچو کہ کوئی شخص صرف 10,000 روپے چرانے کے لیے کوٹھری میں نئی کنڈی نہیں لگا۔ کیا مطلب؟ بھائی مطلب یہ کہ کتے صرف اسی رات نہیں بند کیے گئے، اگر ایسا ہوتا تو دروازے کے باہر پتھر رکھ کر اسے بند رکھا جا سکتا تھا۔ مگر یہاں تو باقاعدہ کنڈی لگائی گئی ہے، عمران نے کہا۔ ہم معلوم کر کے رہیں گے اور اسی معاملے کے حل ہونے سے ساجد بے گناہ ثابت ہوگا، بیچارے پر خواہ شک کیا جا رہا ہے۔ اس رات آصف اور عمران کو بالکل نیند نہ آئی۔ ساری رات وہ یہ سوچتے رہے کہ ایسا کیوں ہوا، کتے کیوں بند کیے گئے۔ آدھی رات کے قریب آصف نے آہستہ سے عمران سے کہا، چلو باہر چلتے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ ہاں بھائی، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، ایک تو اتنی گرمی اور اوپر سے پھر یہ قصہ۔ دونوں چپکے سے اٹھ کر باہر جانے لگے۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی، چلو میں بھی چلتا ہوں، عامر نے کہا۔ نہیں، تم آرام کرو، تم ابھی ٹھیک نہیں ہو۔ آصف اور عمران ٹہلتے ٹہلتے بھٹے تک پہنچے۔ چلو جنگل کی طرف چلتے ہیں، آصف نے کہا۔ ہاں چلو۔ جھیل کے قریب ٹرک کھڑا تھا، اگرچہ اندھیرا تھا مگر ٹرک کی پچھلی بتیاں جل رہی تھیں اور اس سے ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ٹرک کے پاس کھڑے تھے، یہ دونوں ایک بڑے سے درخت کی آڑ میں ہو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ٹرک کے پاس ایک آدمی نے جھیل کی طرف ٹارچ کی روشنی سے کچھ اشارہ کیا۔ ادھر سے بھی کسی نے جواب میں اشارہ کیا۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کشتی جھیل کے کنارے سے لگی ہے۔ اشارہ ملتے ہی کچھ لوگ کشتی میں اینٹیں اٹھائے ہوئے ٹرک تک آئے اور تمام اینٹیں ٹرک میں بھر دیں۔ پھر واپس کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی خاموشی سے روانہ ہو گئی۔ اس اندھیرے میں ایک چیز نمایاں تھی، وہ درختوں کی شاخوں سے بندھے سفید کپڑے۔ ان سے کشتی کو جھیل میں کنارے تک اپنا راستہ ڈھونڈنا آسان ہو گیا تھا۔ اچھا تو اب میں سمجھا، یہ سفید کپڑے کیوں بندھے ہیں، عمران آہستہ سے بولا۔ اتنے میں آسمان پر بجلی چمکی اور دونوں لڑکوں نے نادر علی کو پہچان لیا۔ وہ ٹرک کے پاس کھڑا تھا، دوسرا آدمی ٹرک ڈرائیور تھا، اسے بھی انہوں نے پہچان لیا مگر یہ لوگ باقی دو لوگوں کو نہ پہچان پائے۔ اتنی رات کو یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پھر اینٹیں بھٹے کے بجائے کشتی سے کیوں لائی جا رہی ہیں؟ عمران اور آصف خاصے حیران تھے۔ دو ایک جھٹکوں کے بعد ٹرک چل پڑا اور رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ تمہارے خیال میں یہ سب کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتا، آصف نے جواب دیا، مگر ایک بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی کہ درختوں کی شاخوں پر سفید کپڑے اس لیے بندھے ہیں کہ کشتی میں بیٹھے لوگوں کو جگہ کا صحیح اندازہ ہو جائے اور ہلکی سی روشنی میں بھی وہ آسانی سے کنارے تک پہنچ جائیں۔ مگر ان لوگوں کو کس کا ڈر ہے؟ یہ کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ پھر جیسے عمران کو کچھ خیال آ گیا ہو، آصف تم نے غور کیا کہ کتے بالکل خاموش ہیں؟ ہاں، عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے آس پاس نہیں ہیں۔ اگر ہم نے کتوں کی خاموشی کا معمہ حل کر لیا تو ہم چور کو بھی پکڑ لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ روپے کی چوری اور اینٹوں کا یہ دھندا ایک کا دوسرے سے کچھ تعلق ضرور لگتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ ان دونوں باتوں کا آپس میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ خیر چلو، بہت دیر ہو گئی ہے، گھر چلیں۔ اگلی صبح آصف اور عمران نے سیما، سلمیٰ اور عامر کو رات کا واقعہ سنایا۔ آصف نے کہا، ناشتے کے بعد ہم جھیل کے دوسری طرف چلیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں بھی چلوں؟ عامر بولا۔ نہیں، تم ابھی ٹھیک نہیں ہو۔ آصف اور عمران چلے جائیں گے۔ آصف تم میری سائیکل لے لینا اور ایک سائیکل میں بابو سے کرائے پر خرید لاؤں گا۔ تم میری پلاسٹک کی پانی کی لال بوتل بھر لینا اور کچھ کھانے کو بھی رکھ لو، ہو سکتا ہے تمہیں دیر ہو جائے، ساجد بولا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ساجد سائیکل لے کر آ گیا۔ انہوں نے پلاسٹک کی بوتل میں پانی بھر کر سائیکل کے سٹینڈ سے لٹکائی اور ایک تھیلی میں کھانے کے لیے کچھ لے لیا اور جنگل کی طرف چل دیے۔ جنگل میں درختوں کے سایہ میں انہیں ایک ٹرک کھڑا نظر آیا۔ یہ تو وہ ٹرک ہے جو ہمیں شمس آباد کے اسٹیشن پر نظر آیا۔ اس کا بمپر بھی ٹوٹا ہوا ہے اور بونٹ پر جو دو لوہے کے مور ہیں ان میں سے آدھا ٹوٹا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ جب یہ کچا راستہ ختم ہوا تو انہوں نے سائیکلیں ایک درخت کے سہارے کھڑی کر دیں اور جنگل کے اندر پیدل چل دیے۔ کوئی 2 میل کے چلنے کے بعد انہیں جھیل کا کنارہ نظر آیا۔ کنارے پر ایک کھونٹے سے ایک کشتی بندھی ہوئی تھی جو رات کو انہیں نظر آئی تھی۔ دونوں نے قریب جا کر دیکھا، کشتی کے اندر اینٹوں کا چورا تھا۔
اب تو کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ وہی کشتی ہے جس میں اینٹیں لائی گئی تھیں۔ عمران نے کہا، یہ دیکھو پاؤں کے نشان ہیں، چلو دیکھیں یہ لوگ یہاں سے رات کو کہاں گئے ہیں۔ ٹھہرو، پہلے کچھ کھا لیں، بھوک لگ رہی ہے۔ کھا چکنے کے بعد آصف اور عمران پاؤں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ بارش کے بعد زمین گیلی تھی اور پاؤں کے نشان بہت صاف تھے۔ چلتے چلتے وہ پہاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ چلو اوپر چلتے ہیں، عمران نے رائے دی۔ پانی تو پلاؤ، بڑی پیاس لگ رہی ہے، آصف نے کہا۔ پانی اگرچہ گرم تھا مگر پھر بھی غنیمت تھا۔ پہاڑی کے اوپر ایک جھونپڑی تھی اور اس سے دھواں نکل رہا تھا۔ یقیناً یہاں کوئی ہے، آصف نے کہا۔ چلو اس سے پوچھیں یہ کشتی کس کی ہے، ہو سکتا ہے اسے کچھ معلوم ہو۔ اوپر جا کر وہ بہت ہی حیران ہوئے، یہ کیا، یہ تو اینٹوں کا بھٹا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا بھٹا تھا، کچھ اینٹیں دھوپ میں سوکھ رہی تھیں اور کچھ بالکل تیار تھیں۔ اینٹوں کا بھٹا اور جنگل کے بیچوں بیچ، اور پھر یہاں سے اینٹیں وہاں بڑے بھٹے تک لے جانا، یہ کیا چکر ہے؟ جھونپڑی کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب کے سب اجنبی چہرے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایک مضبوط جسم والے آدمی نے، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم یہاں سیر کرنے آئے ہیں، آصف نے جواب دیا۔ چلو بھاگو، کہیں اور جا کر سیر کرو، دوسرے آدمی نے غصے سے کہا۔ مگر تم یہاں جنگل میں اینٹیں کیوں بنا رہے ہو؟ یہ جھیل میں کیا تمہاری کشتی ہے؟ تم یہاں سے اینٹیں بڑے بھٹے کیوں لے کے جاتے ہو؟ آصف نے کئی سوال کر ٹالے۔ بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم یہ اینٹیں وہاں لے جاتے ہیں؟ کشتی میں اینٹوں کا چورا جو پڑا ہوا ہے، آصف نے کہا۔ تم بڑے چالاک نظر آتے ہو، جاؤ بھاگو یہاں سے، اپنا کام کرو۔ مونچھوں والا آصف اور عمران کی طرف بڑھا۔ ہم جاتے ہیں، مگر یہ تو بتاؤ تمہاری اینٹوں پر بھٹے کی مہر کیوں نہیں لگی ہے؟ آصف نے قریب رکھی ہوئی اینٹوں کو غور سے دیکھتے ہوئے ایک اور سوال داغ دیا۔ تمہیں اس سے کیا؟ اب وہ آدمی واقعی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ آصف کی طرف لپکا۔ آصف گھبرا کے پیچھے ہٹا تو اس کا پاؤں ایک کچی اینٹ سے ٹکرا گیا۔ یہ کیا پاجی لڑکے، تو نے ہماری اینٹ توڑ دی؟ آصف کی اس حرکت سے اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ مجھے افسوس ہے، آصف نے کہا اور جھک کر ٹوٹی اینٹ کو دیکھنے لگا۔ ارے یہ کیا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، بڑی بڑی مونچھوں والے نے اسے پکڑ لیا اور دوسرے آدمی نے، جو پکڑ باندھے ہوئے تھا، عمران کو دبوچ لیا۔ ان دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ان آدمیوں کی گرفت سخت تھی۔ اس کھینچا تانی میں لڑکوں کے ہاتھ سے پانی کی بوتل گر پڑی۔ ان دو آدمیوں نے آصف اور عمران کے منہ میں کپڑا ٹھونسا اور دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ پھر وہ ان دونوں کو جھونپڑی میں بند کر کے چلے گئے۔ آصف اور عمران نے بہت کوشش کی مگر ان کے ہاتھ اتنی مضبوطی سے بندھے تھے کہ کھل نہ سکے۔ ناچار تھک کر بیٹھ گئے۔ ادھر گھر پر عمران اور آصف کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو سلمیٰ پریشان ہو کر شیر علی کے بھٹے پر ساجد کو بتانے گئی۔ ساجد نے کہا، میں نے تو پہلے ہی انہیں جنگل میں جانے کو منع کیا تھا، مگر انہیں معمے حل کرنے کا زیادہ ہی شوق ہے۔ میرا خیال ہے ہم اصغر بھائی کے پاس چلیں، وہ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ خیال ٹھیک ہے، چلو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بابو کے گھر پہنچ گئے۔ اصغر ابھی ابھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، پولیس کی وردی میں ہی تھا۔ ساجد نے سارا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے سلمیٰ اور سیما کو گھر جانے کے لیے کہا اور خود ساجد کے ساتھ جنگل کی طرف چل دیے۔ میرا خیال ہے وہ دونوں جھیل کی طرف گئے ہوں گے، راستے میں انہوں نے کہا۔ ان کو اصل میں تو اس کشتی کی تلاش تھی، رات کو انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا کھوج لگانے گئے ہوں گے۔ ہم ادھر ہی چلتے ہیں۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو کچے راستے کے آخری سرے پر انہیں عمران اور آصف کی سائیکلیں درخت سے لگی نظر آئیں۔ اچھا تو یہ یہاں ہی آئے ہیں؟ انہیں جھیل کے آس پاس ہی ہونا چاہیے۔ وہیں سے یہ لوگ جھیل کے اس کنارے پر پہنچے جہاں کشتی بندھی ہوئی تھی، مگر آصف اور عمران کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اصغر نے جھک کر نرم زمین کو دیکھا۔ جوتوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ آصف اور عمران کے جوتوں کے نشان ہیں۔ چلو دیکھیں یہ کدھر جاتے ہیں۔ جوتوں کے نشانات پر چلتے ہوئے اصغر اور ساجد اس جگہ پہنچے جہاں آصف اور عمران نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ یہاں انہیں کاغذ کا وہ تھیلا ملا جس میں یہ لوگ اپنا ناشتہ لے کر آئے تھے۔ اصغر نے چاروں طرف نگاہ ڈالی، دور دور تک کوئی نہ تھا۔ ساجد نے کہا، ہمیں عمران اور آصف کو آواز دینا چاہیے، شاید وہ لوگ یہیں کہیں موجود ہوں اور ہماری آوازیں سن لیں۔ اصغر اور ساجد نے زور زور سے لڑکوں کے نام لے کر انہیں پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اصغر اب پہلی بار پریشان ہوا۔
ابھی تک اسے خیال تھا کہ یہ لڑکے اپنی سیر میں لگے ہوں گے، پھر وہ ساجد کو لے کر پہاڑی پر گیا۔ وہ پہاڑی پر پہنچے تو اینٹوں کا بھٹا اور ایک جھونپڑی انہیں نظر آئی۔ اب وہاں سناٹا تھا۔ اچانک ساجد کی نظر پلاسٹک کے اس لال بوتل پر پڑی جو عمران پانی کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اصغر بھائی، یہ پانی کی بوتل ہماری ہے۔ آصف اور عمران اس میں پانی لے گئے تھے۔ اس نے جلدی سے جھک کر بوتل اٹھا لی جو اب خالی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں یہاں آئے تھے۔ پھر ان دونوں نے آصف اور عمران کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ آصف اور عمران نے ان کی آواز سنی۔ وہ بول تو نہ سکتے تھے مگر انہوں نے پاؤں سے جھونپڑی کے دروازے پر ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں۔ ٹھک ٹھک کی آوازیں سن کر اصغر کی توجہ جھونپڑی کی طرف گئی۔ پہلے تو سمجھا شاید اندر کوئی جانور بند ہے، پھر اسے کچھ شبہ ہوا۔ اس نے جھونپڑی کے دروازے کو ہاتھ سے دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر بالکل اندھیرا تھا۔ اصغر نے جیب سے ٹارچ نکال کر جلائی۔ ایک طرف کچھ اوزار رکھے تھے، دوسری طرف ایک چٹائی بچھی تھی۔ اس پر آصف اور عمران رسیوں سے بندھے پڑے تھے اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھنسا ہوا تھا۔ ارے، ان کے منہ سے نکلا۔ اب ساجد نے بھی دیکھا اور وہ دوڑ کر ان کے پاس گیا۔ پہلے منہ سے کپڑا نکالا، پھر ہاتھ کھولے۔ تمہیں کیا ہوا؟ کون تمہیں باندھ کر ڈال گیا؟ اصغر نے پوچھا۔ آصف اور عمران بہادر لڑکے تھے مگر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس سے خاصے سہم گئے تھے۔ اصغر کو دیکھا تو ہمت بندی، پھر انہوں نے پورا قصہ سنایا۔ آپ کو پتہ ہے ٹوٹی ہوئی اینٹ کے اندر کیا تھا؟ سونا، آصف نے کہا۔ سونا؟ اصغر سوچ میں ڈوب گیا۔ اچھا، تو یہ کشتی سے سونا لایا جاتا ہے اور پھر یہاں اینٹوں میں چھپایا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے سونا اینٹوں میں چھپا کر جھیل کے دوسرے کنارے پر لے جاتے ہیں اور وہاں سے ٹرک میں بھرتے ہیں، آصف بولا۔ ہاں، شاید تمہارا خیال ٹھیک ہے، اصغر نے کہا، مگر تم لوگوں نے بڑی حماقت کی جو اکیلے یہاں آ گئے۔ جب تم نے ٹرک دیکھا تھا تو فوراً مجھے آ کر بتانا تھا۔ یہ سونے کے اسمگلر ہیں اور بہت خطرناک لوگ ہیں۔ آصف اور عمران نے سر جھکا لیا۔ واقعی غلطی تو ہوئی تھی۔ اگر اصغر اور ساجد نہ آتے تو وہ بھوکے پیاسے مر جاتے۔ کیا خوب طریقہ نکالا انہوں نے سونا اسمگل کرنے کا۔ بہت ہی چالاک لوگ ہیں جو بھی پولیس تو سڑکوں پر اسمگلروں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور یہاں اس طرح کا کام ہو رہا ہے۔ مگر اصغر کچھ سوچتے ہوئے بولا، سونا بھری اینٹوں کی پہچان کیا ہوگی؟ آصف نے بتایا کہ جو اینٹیں اس جنگل میں دیکھی ہیں ان پر شیر علی کے بھٹے کی مہر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بغیر مہر کی اینٹیں سونے والی اینٹیں ہوں گی جو بھٹے کی اینٹوں کے ساتھ خفیہ طور پر ملا کر باہر بھیج دی جاتی ہوں گی۔ اصغر نے آصف کی پیٹھ تھپتھپائی۔ شاباش، تم تو بہت عقل مند ہو، ہر چیز پر غور کرتے ہو۔ پھر انہوں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ان لوگوں کو یہاں سے گئے کم سے کم 4 گھنٹے تو ہو چکے ہوں گے، مگر اب بھی وائرلیس پر ہائی وے پولیس کو اطلاع دی جا سکتی ہے اور ٹرک پکڑا جا سکتا ہے۔ پھر وہ سب شیر علی کے بھٹے پر گئے، وہاں کوئی نہ تھا۔ اصغر نے چوکیدار سے پوچھ گچھ کی، اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ کہنے لگا شاید نادر علی کو کچھ پتہ ہو۔ پھر یہ چاروں نادر علی کے گھر پہنچے۔ اس کے گھر کی بتیاں جل رہی تھیں اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گھر پر موجود ہے۔ اصغر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ نادر علی باہر نکلا۔ اصغر کو وردی میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ ٹرک کہاں ہے؟ اصغر نے پوچھا۔ کون سا ٹرک؟ وہ ٹرک جو اینٹیں لے جاتا ہے۔ آج تقریباً شام 4 بجے ڈرائیور میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھ سے پیٹرول کے پیسے مانگے اور کہنے لگا کہ 10-15 منٹ میں پیٹرول بھروا کے آتا ہوں، مگر ابھی تک نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہ گیا ہے، نادر علی نے جواب دیا۔ اصغر کو بھی اب جلدی تھی۔ انہوں نے ساجد سے کہا کہ وہ آصف اور عمران کو لے کر گھر جائے اور وہ خود پولیس اسٹیشن جا رہا ہے۔ آصف اور عمران جانے کے لیے مڑے۔ اچانک آصف کو کچھ خیال آیا۔ وہ بولا، ٹرک کا نمبر مجھے یاد ہے اصغر بھائی، KA 2445 ہے۔ تم تو بڑے کام کے لڑکے ہو، اس سے بڑی مدد ملے گی۔ اصغر نے نمبر نوٹ کر لیا۔ گھر پہنچے تو ساجد کی امی پریشان تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم دونوں؟ ساجد نے ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ کچھ اور بھی گھبرا گئیں۔ مجھے یہ سب پسند نہیں، اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا، ساجد نے کہا۔ امی، اصغر بھائی خود آئے تھے ہمارے ساتھ، اب وہ اپنے افسر کے پاس گئے ہیں، اب پولیس کارروائی کرے گی۔ اگلی صبح بابو ساجد کے گھر آیا۔ وہ بڑے جوش میں تھا، کہنے لگا چلو آصف، تمہیں DSP صاحب نے بلایا ہے۔ اصغر بھائی رات ہی ان کے پاس گئے تھے، وہ شاید تم سے پورا واقعہ سننا چاہتے ہیں۔ آصف اور عمران سے DSP صاحب نے پورا واقعہ سنا اور کچھ سوال بھی کیے، پھر کہنے لگے یہ تو بہت ہی منظم گروہ لگتا ہے۔ جو معلومات تم لوگوں نے ہمیں دی ہیں یہ ان کو پکڑنے میں بڑی مدد دیں گی، آصف نے کہا۔
جناب میں نے ٹرک کا نمبر بھی نوٹ کر لیا ہے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لیکن اسمگلر تم سے زیادہ عقل مند ہیں، انہوں نے اب تک نمبر پلیٹ بھی بدل لی ہوگی۔ اوہ، آصف مایوس ہو گیا۔ آصف نے ڈی ایس پی صاحب سے کہا، جناب میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ کہو۔ میرا خیال ہے اینٹیں کل جنگل میں نہیں لے جائی جائیں گی، کیونکہ کچھ اینٹیں جن میں سونا تھا کچی تھیں اور اس حالت میں یہ ٹرک میں رکھی جا نہیں سکتیں۔ آصف نے کہا، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ڈی ایس پی صاحب بولے، جناب وہ اینٹیں جو ہم نے جھونپڑی کے باہر دیکھی تھیں وہ اب وہاں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہیں کہیں چھپائی گئی ہوں گی۔ آصف نے کہا، ہاں ہو سکتا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب بولے، اچھا ایک بات تو بتاؤ۔ جی جناب، آصف نے پوچھا، تم نے جھونپڑی کے پاس چمنیاں دیکھی تھیں؟ نہیں جناب، اور یہ بات ہم نے وہاں بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھی بھی تھی، جس پر وہ بہت ناراض ہوا تھا۔ آصف نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹیں بھٹے میں نہیں پکائی جاتی ہوں گی تاکہ ان کے اندر جو سونا ہے وہ پگھل نہ جائے۔ یقیناً یہ اینٹیں جنگل میں ہی کہیں چھپی ہوں گی۔ جناب آپ جنگل کی تلاشی کا حکم دے دیں، عمران نے کہا۔ ہاں مگر یہ جنگل بہت بڑا ہے اور اس میں اس طرح اینٹیں تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اچھا بچوں، اب تم گھر جاؤ، ہم سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح 2-3 دن گزر گئے۔ پولیس نے جنگل کا کونا کونا چھان مارا مگر اسمگلروں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سلمیٰ اور ساجد اس بات پر بہت اداس تھے کہ سیٹھ شیر علی نے انہیں اس مہینے کے آخر تک اپنا ٹی اسٹال بند کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ان کو اس چھوٹے سے چائے خانے سے جو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، یہ چوری نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، تمہارا کام تو چلتا رہتا۔ کاش ہم تمہارے لیے کچھ کر سکتے، چوری کا ہی کچھ پتہ چل جاتا، سیما کہنے لگی۔ ساجد نے کہا، یہ سب اس لیے ہوا کہ چابی کھو گئی، نہ چابی کھوتی نہ میں رات کو بھٹے پر جاتا۔ میرے خیال میں اسمگلروں کا اس چوری سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ ایک بار وہ لوگ پکڑے گئے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، آصف نے تسلی دی۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، عمران بولا۔ عامر کی چوٹ کو اب آرام تھا، چلنے پھرنے میں بھی کوئی خاص تکلیف نہ تھی۔ اس دن وہ ڈاکٹر کے پاس پٹی کروانے گیا تو تانگے والے نے اسے ہسپتال میں چھوڑا اور کہا کہ وہ اسٹیشن سے سواریاں لے آئے، گاڑی آنے ہی والی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں آئے تھے۔ پٹی کرنے والے نے عامر کی پٹی کھولی، زخم اب بھر گیا تھا۔ میرے خیال میں اب آپ کو ہسپتال آنے کی ضرورت نہیں، مگر اچھا یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھا لیں، اس نے کہا۔ عامر پٹی کروا کے ڈاکٹر کے انتظار میں باہر بینچ پر بیٹھ گیا۔ آدھ گھنٹہ کے بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، ان میں ایک کو عامر نے پہچان لیا۔ یہ سونے کی بالی والا آدمی تھا جسے انہوں نے ٹرین میں دیکھا تھا۔ عامر غور سے اس شخص کو دیکھنے لگا، اس کا سامنے کا دانت ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ یقیناً وہی آدمی تھا جو اس دن اسٹیشن سے باہر نادر علی سے باتیں کر رہا تھا۔ عمران نے عامر کو بتایا تھا کہ جب شیر علی کے بھٹے میں اس رات ٹرک میں سامان لادا جا رہا تھا تو یہ شخص بھی وہاں موجود تھا۔ کیا اس شخص کا تعلق بھی اسمگلروں سے ہے یا یہ شیر علی کا نوکر ہے؟ عامر سوچنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ آدمی ڈاکٹر صاحب سے اچھی طرح واقف ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے کہہ رہے تھے، عابد صاحب آپ کو یہاں شمس آباد میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کب آئے؟ ابھی آیا ہوں، 2-3 دن ہوئے۔ عامر کے کان کھڑے ہوئے، وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ اسے تو شمس آباد آئے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ یہاں آیا تھا۔ آپ کی جیپ نہیں ہے؟ آپ کس طرح آئے؟ ہاں جی میری جیپ خراب ہے، میرے ایک دوست کا ٹرک ہے، راستہ میں مل گیا، اسی پر آیا ہوں۔ اچھا خیر کہیے کیسے آنا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے کان میں کئی روز سے درد ہے، ذرا دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کان کا معائنہ کیا اور اس کے کان میں دوا کے چند قطرے ڈال دیے۔ کل پھر دوا ڈلوا لیجئے گا، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور سلام کر کے باہر نکل گیا۔ عامر کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اس کے جھوٹ بولنے سے شبے میں پڑ گیا۔ یوں بھی وہ آدمی صورت سے شریف نظر نہ آتا تھا۔ ہسپتال سے باہر نکل کر وہ ایک ٹرک میں بیٹھ گیا۔ ٹرک ڈرائیور نے ٹرک سٹارٹ کیا اور وہ 1-2 جھٹکوں کے بعد چل پڑا۔ عامر کو یاد آیا کہ اسٹیشن پر جو ٹرک اس نے دیکھا تھا اور جو ٹرک آصف اور عمران نے جھیل کے کنارے دیکھا تھا وہ بھی ایسے ہی جھٹکے سے سٹارٹ ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہی ٹرک تھا۔ عامر نے اس کا نمبر یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہاں اس کو یاد آ گیا، اس کا نمبر KAA 2445 تھا، مگر اس ٹرک پر تو دوسری نمبر پلیٹ تھی، KAE 2517۔ ٹرک کا ڈرائیور بھی کوئی اور تھا مگر یہ ٹرک وہی تھا۔ سامنے کا بمپر ٹوٹا ہوا اور بونٹ پر ایک مور آدھا غائب۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرک کی نمبر پلیٹ بدل دی گئی ہو، اس نے سوچا۔
یقیناً یہ اسمگلروں کا ٹرک ہے۔ ڈی ایس پی صاحب نے نہیں کہا تھا کہ وہ بڑے چالاک لوگ ہیں، ٹرک کی نمبر پلیٹ بدل ڈالیں گے۔ ٹرک کے چلتے ہی عامر پیچھے سے ٹرک کے اندر بیٹھ گیا۔ نیچے ایک ترپال پڑی تھی، عامر اس میں چھپ گیا۔ ٹرک انجانی سمت جا رہا تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ رک گیا۔ وہ آدمی جس کو ڈاکٹر صاحب نے عابد صاحب کہہ کر پکارا تھا اور ڈرائیور ٹرک سے اتر پڑے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد عامر نے ترپال سے جھانکا، اندھیرا ہو چلا تھا، ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عامر نے احتیاط سے ترپال ہٹائی اور ٹرک سے اتر آیا۔ ٹرک ایک پرانے 2 منزلہ مکان کے باہر کھڑا تھا۔ مکان کے سامنے ایک اجاڑ سا باغ تھا۔ مکان کی نچلی منزل میں اندھیرا تھا، لیکن اوپر کی منزل میں روشنی ہو رہی تھی۔ عامر دبے پاؤں چلتا ہوا کھڑکی تک گیا جس میں ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ اندر جھانکا، یہ باورچی خانہ تھا اور ایک بوڑھا سا باورچی کھانا پکا رہا تھا۔ کھانے کی خوشبو ناک میں پہنچی تو خیال آیا کہ وہ بھوکا ہے۔ صبر کرو، اس نے خود سے کہا۔ اس کو محسوس ہوا کہ اوپر کے کمرے میں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اوپر کیا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آدمی بھی اوپر ہو۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا، پھر باری باری اس نے دوسرے دروازے اور کھڑکیاں دیکھیں، سبھی بند تھے۔ مایوس ہو کر وہ عمارت سے باہر آیا، ادھر ادھر دیکھا۔ مکان کے برابر ایک بڑا سا درخت تھا جس کی شاخیں اوپر کی منزل کی کھڑکیوں تک پہنچ رہی تھیں۔ عامر کی ٹانگ کا زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ابھی تکلیف باقی تھی۔ اس کے باوجود وہ درخت پر چڑھ گیا۔ ایک شاخ ٹیرس پر چھکی ہوئی تھی، اس پر پہنچ کر وہ آہستہ سے ٹیرس پر اتر گیا۔ پھر دبے پاؤں چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا۔ شیشے میں سے اندر جھانکا تو دیکھا 4 آدمی ایک میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ان میں ایک عابد تھا اور دوسرا نادر علی، باقی 2 بالکل اجنبی تھے۔ تو یہ بات ہے، عابد اور نادر علی اسمگلر ہیں، اس نے سوچا۔ ٹرک پر یہ اس رات تھے جس رات اینٹیں کشتی سے آئی تھیں۔ عابد نے اپنے شمس آباد آنے کے بارے میں بھی جھوٹ بولا تھا۔ وہ اپنی یہاں موجودگی چھپانا چاہتا تھا۔ آصف کو چاہیے تھا کہ وہ ڈی ایس پی صاحب کو اس آدمی کے بارے میں بتاتا۔ عامر چپ چاپ کھڑکی سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بالکل خاموش تھے۔ اب عامر کو اکتاہٹ ہونے لگی۔ اس نے سوچا یہاں کھڑے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں، گھر واپس جانا چاہیے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آیا۔ یہ وہی ٹرک ڈرائیور تھا جسے ان لوگوں نے پہلے روز اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ عابد نے اس سے کہا، تم نے دیکھا تمہاری حرکت سے کتنا کام خراب ہو گیا؟ 10,000 روپے کے لالچ میں پولیس کو چکنا کر دیا۔ نہ تم وہ روپے چراتے اور نہ پولیس پیچھے لگتی۔ جناب مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تم لوگوں میں یہی تو خرابی ہے کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، عابد نے غصے سے کہا۔ اب نادر علی کی آواز آئی، ہمیں ابھی کچھ اور بھی کام کرنا ہے۔ کیا کام؟ عابد نے پوچھا۔ وہ سونا جسے ہم نے بھولے شاہ کی چوکی کے پاس چھپایا ہے، اسے وہاں سے ہٹا کر لے جانا ہے۔ ہاں، ہمیں اپنا یہ ٹھکانہ اب فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ عامر جس طرح درخت پر چڑھ کر ٹیرس تک پہنچا ویسے ہی نیچے واپس آ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اسے کسی نے دیکھا نہیں۔ باغ کو پار کر کے وہ سڑک پر آ گیا۔ سڑک سیدھ میں دور تک چلی گئی تھی۔ یا اللہ، کدھر جاؤں؟ اس نے سوچا، پھر ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے اسے ایک سنگ میل نظر آیا جس پر لکھا تھا شمس آباد 30 کلومیٹر، علی پور 40 کلومیٹر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علی پور سے بہت دور تھا۔ اس نے سنگ میل کی دوسری طرف دیکھا، لکھا تھا بالا پور 1 کلومیٹر۔ تو گویا یہ مکان بالا پور میں تھا۔ اللہ کرے کوئی سواری مل جائے۔ عامر نے دعا مانگی، اگر وہ پیدل چلا تو نہ جانے کب علی پور پہنچے گا۔ اسے تھکن محسوس ہو رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے سڑک کے کنارے کچھ مکان اور دکانیں نظر آئیں۔ اگرچہ رات ہو چکی تھی مگر 2-1 دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک ٹی سٹال پر ایک آدمی چائے پی رہا تھا اور اس کی موٹر سائیکل برابر میں کھڑی تھی۔ عامر اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، جناب کیا آپ مجھے علی پور تک پہنچا دیں گے؟ اس شخص نے عامر پر ایک نظر ڈالی اور بولا، میں تو علی پور نہیں جا رہا ہوں۔ خیر اگر آپ اس طرف جا رہے ہوں تو مجھے ساتھ لے چلیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ میں علی پور تو نہیں جا رہا مگر میں تمہیں اس کے قریب ہی چھوڑ دوں گا، وہاں سے تم پیدل چلے جانا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ علی پور کے قریب پہنچ کر اس آدمی نے موٹر سائیکل روکی اور ایک طرف مڑ گیا۔ عامر اسے اللہ حافظ کہہ کر تیز تیز قدموں سے علی پور کی طرف چل دیا۔ سیما اور ساجد گھر کے باہر پریشان کھڑے تھے۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی رات ہو گئی، ہم ہسپتال میں بھی گئے تھے۔ امی پریشان ہو رہی تھیں، ساجد بولا۔
ہاں میں بڑا کام کر کے آیا ہوں، میں نے اسمگلروں کا سراغ لگا لیا ہے، عامر نے کہا۔ عامر کی آواز سن کر ساجد کی امی باہر آ گئیں۔ اللہ کا شکر ہے بیٹے تم آ گئے۔ اچھا جلدی سے بتاؤ وہ کون ہیں، کہاں ہیں؟ ساجد نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ صبر کرو سب کچھ بتاتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی خالہ کے گلے میں باہیں ڈال دیں جو پریشان بیٹھی تھیں۔ ارے لڑکے تو کہاں چلا تھا؟ سب کو پریشان کر ڈالا۔ خالہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، سلمہ بھائی بہت سخت بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ، پھر باقی باتیں بعد میں۔ کھانے کے بعد عامر نے آصف، عمران، ساجد اور سیما کو پورا واقعہ سنایا، کس طرح سونے کی بالی والے آدمی کو اس نے ہسپتال میں دیکھا۔ پھر جب وہ ڈاکٹر صاحب سے جھوٹ بولا کہ اسے یہاں آئے 2-3 دن ہی ہوئے ہیں تو مجھے شبہ ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر وہ کیسے ٹرک میں چھپ کر اس جگہ پہنچا جہاں ان لوگوں کا ڈیرا ہے۔ ساجد نے سب کچھ سن کر کہا، ہمیں اصغر بھائی کے پاس ابھی جانا چاہیے اور انہیں ساری باتیں بتانی چاہیے، ان لوگوں کا ٹھکانہ اور یہ بھی کہ سونا کہاں چھپا ہوا ہے۔ عمران نے کہا، ہاں چلو۔ نہیں اس وقت نہیں، امی اتنی رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گی، پہلے ہی عامر اتنی دیر سے گھر لوٹا ہے، کل صبح چلیں گے، سلمہ نے سمجھایا۔ اگلے دن سویرے ہی سویرے عامر آصف اور عمران کو لے کر اصغر کے گھر پہنچ گیا۔ اصغر ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ عامر بولا، ہم آپ کے لیے بہت اہم معلومات لائے ہیں۔ کیسی معلومات؟ اصغر نے پوچھا۔ عامر نے رات کو جو کچھ دیکھا اور سنا تھا وہ اصغر کو بتا دیا۔ جب اس نے کہا کہ وہ ٹرک میں چھپ کر ان کے ٹھکانے تک گیا تو اصغر نے کہا، تم نے بڑی غلطی کی، یہ بڑا خطرناک گروہ ہے، اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو شاید مار ہی ڈالتے۔ پھر پورا قصہ سن کر اصغر بولا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ ساجد نے چوری نہیں کی ہے اور نہ وہ کر سکتا ہے۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ سونا بھولے شاہ کی چوکی کے پاس چھپایا گیا ہے۔ اب ہم آسانی سے اسے تلاش کر لیں گے۔ چلو ڈی ایس پی صاحب کو فوراً اطلاع دیں۔ وہ سب لوگ ڈی ایس پی صاحب کے پاس پہنچے اور انہیں ساری کہانی سنائی۔ ساجد نے کہا، جناب کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم پہلے بالا پور جا کر ان لوگوں کو پکڑ لیں؟ نہیں، ڈی ایس پی صاحب نے کہا، یہ مکان ایک اہم شخصیت کا ہے اور عابد وہاں ان کا مہمان ہے۔ ہم بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے نادر علی اور عابد پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ پہلے سونا تلاش کرتے ہیں پھر ان لوگوں کو پکڑیں گے۔ ڈی ایس پی رحمان نے فوراً پولیس کی 2 پارٹیاں بنائیں، ایک کو بالاپور جا کر اس حویلی کی نگرانی کا حکم دیا جہاں عابد اور نادر علی ٹھہرے ہوئے تھے، اور دوسری پارٹی کو اپنے ساتھ لے جا کر بھولے شاہ کی خانقاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ساجد، عامر، آصف اور عمران بھی ساتھ تھے۔ بھولے شاہ کی خانقاہ جھیل کے قریب جنگل کے ایک حصے کو صاف کر کے بنائی گئی تھی، اور اسی میں وہ چوکی تھی جو اصل خانقاہ سے نکال کر یہاں رکھی گئی تھی۔ چاروں طرف لوہے کا کٹہرا تھا۔ خانقاہ کے چپے چپے کی تلاشی لی گئی، خاص طور پر چوکی کے آس پاس فرش کو ٹھونک بجا کر دیکھا گیا کہ کہیں خلا تو نہیں جہاں سونا چھپایا گیا ہو، مگر یہ ساری کوششیں بیکار گئیں، سونے کا نام و نشان نہ تھا۔ پولیس پارٹی بھی مایوس ہو چکی تھی اور بچے بھی۔ اچانک سیما کو جیسے کچھ خیال آیا اور بولی، یہاں تو سونا مل ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ہم اس کی تلاش ہی غلط جگہ کر رہے ہیں۔ غلط جگہ کیا مطلب؟ ڈی ایس پی صاحب نے پوچھا۔ عامر کیوں، تم نے کیا عابد کو یہ کہتے نہیں سنا تھا کہ سونا بھولے شاہ کی چوکی کے پاس چھپایا گیا ہے؟ جی ہاں، وہ یہی کہہ رہا تھا، عامر بولا۔ مگر جناب، سیما جلدی سے بولی، بھولے شاہ کی اصل خانقاہ جہاں ان کی چوکی رکھی تھی وہ تو جھیل کے اندر ہے۔ جب ڈیم بنا تو یہ پانی میں ڈوب گئی اور چوکی یہاں سے اٹھا کر ایک نئی عمارت میں رکھ دی گئی۔ تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ ڈی ایس پی صاحب نے پوچھا۔ بوڑھے چوکیدار نے، سیما نے جواب دیا۔ ڈی ایس پی رحمان سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، بیٹی شاید تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں جھیل کے اندر اصل خانقاہ میں سونا تلاش کرنا چاہیے، وہ جگہ زیادہ محفوظ ہے۔ ڈی ایس پی رحمان کی ہدایت پر وائرلیس پیغام پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھیجا گیا اور غوطہ خور 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ ڈیم کے بوڑھے چوکیدار کو بھی ایک سپاہی جا کر بلا لایا۔ اس سے خانقاہ کا صحیح مقام معلوم کر کے غوطہ خور جھیل میں کود گئے۔ کافی تلاش کے بعد ایک غوطہ خور کینوس کا بڑا سا تھیلا لیے برآمد ہوا۔ جھیل کے کنارے پر جا کر جب اسے کھولا گیا تو اس میں سونا تھا۔ یہ تھیلا کوٹ کی شکل کا تھا جس میں آسانی سے سونا چھپایا جا سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا سونا نکال لیا گیا۔ ڈی ایس پی رحمان نے آصف، عمران، ساجد، عامر، سیما اور سلمہ سب کی بہت تعریف کی اور انہیں انعام میں دستی گھڑیاں دیں۔ سارے علی پور میں ان بچوں کی سمجھداری اور بہادری کی دھوم مچ گئی۔
سونا مل جانے کے بعد بالاپور کے مکان کی تلاشی لی گئی اور وہاں کے تہہ خانے سے بھی بہت سی ایسی اینٹیں برآمد ہوئیں جن میں سونا چھپا ہوا تھا۔ نادر علی، عابد اور لطیف گرفتار کر لیے گئے۔ لطیف نے سیٹھ شیر علی کے آفس میں چوری کا اقرار کر لیا۔ لطیف کے سامان میں سے سیٹھ صاحب کا وہ چمڑے کا پرس بھی مل گیا جو ان کے دوست نے انہیں جرمنی سے تحفے میں لا کر دیا تھا۔